ناظرین کرام، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں ایسی باتیں جن کا حقیقت سے شاید ہی کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ خیال درست ہو۔ پھر ناسٹریڈیمس کیا وہ ایک افسانوی کردار تھا؟ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو پیشین گویاں ہیں، کیا وہ صرف تخیلاتی باتیں ہیں؟ الف لیلہ ہزار داستان میں پڑھا تھا الادین کے چراغ کے بارے میں۔ کیا صاحب کمال شخص ہوگا جس نے اس جن کو چراغ میں بند کیا اور صرف اپنا پابند نہیں رکھا، بلکہ جو شخص بھی اس چراغ کو استعمال کرتا جن اسی کا ماتحت ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ تخیلاتی بات ہو، لیکن جس شخص نے یہ کہانی تخلیق کی، اس نے اس تخیل کو کہیں نہ کہیں سے تو اخذ کیا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، وقت کے نبی تھے اور ایسے نبی کہ اللہ نے انہیں کائنات کی ہر چیز تسخیر کر کے دے دی تھی۔ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، تمام مخلوقات کی وہ زبان نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ بولتے بھی تھے۔ قرآن پاک میں ایک چیونٹی کے ساتھ ان کا مکالمہ موجود ہے۔ اسی طرح ہدہد پرندے کے ساتھ بھی ان کی گفتگو کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنات بھی مسخر تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بار ایک جن ان کے ہاتھ کی انگوٹھی لے اڑا۔ اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھارا اور ان کے تخت پر قابض ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب بھی اس سلیمان علیہ السلام جیسا نظر آنے والے کے ہاتھ میں موجود تھی۔ پھر مختصر طور پر ان کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ، ان کو شک پڑا۔ انہوں نے زبور کی تلاوت کی تو جن وہاں پہ ٹھہر نہ سکا، وہ بھاگا اور وہ انگوٹھی اس نے دریا میں پھینک دی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی تو ہر چیز پر اختیار دے دیا گیا تھا۔ جب وہ انگوٹھی ان کے پاس سے غائب ہو گئی
تو وہ سارے اختیارات وہ بھی جاتے رہے۔ پھر وہ انگوٹھی دوبارہ ان کو ملی تو وہی سارے اختیارات، ہر چیز پر قبضہ و اختیار ان کو واپس مل گیا۔ اسی واقعے میں ملکہ سبا بلقیس کا بھی ذکر ہے۔ جب وہ اپنے علاقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو انتہائی کم وقت میں ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ یہاں لا حاضر کرے؟ تو ایک عفریت یعنی جن، اس نے کہا جی اس سے پہلے کہ آپ یہ دربار برخاست کریں، اٹھ کے گھر جائیں، میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ پھر ان کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ بولے کہ پلک جھپکنے کی سی دیر میں وہ تخت یہاں پہ آ سکتا ہے، اور وہ تخت وہاں پہ آ گیا۔ اپنے وقت کے نبی جن کو اتنے اختیارات حاصل تھے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود وہ تخت کیوں نہ منگوا سکے؟ پھر ایک جن نے وہ تخت لانے کا چیلنج قبول کیا، لیکن ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، تو پھر انسانوں ہی میں سے ان کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے کی سی دیر میں وہ تخت وہاں پہ لا حاضر کیا۔ اور مزے کی بات کہ وہ خود وہیں موجود رہے، اٹھ کے کہیں گئے بھی نہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کا علم کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، حضرت آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی، ایک اور واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، موسیٰ و خضر کا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، عجیب واقعات میں، عجیب سے تناظر میں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے، یعنی قرآن پاک نے ان کا نام نہیں بتایا، خاص بندہ کہا جس کے پاس خاص علم تھا۔ یہ مفسرین کرام کی رائے ہے کہ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پھر جو 3 مشہور واقعات، کشتی میں سوراخ کرنا، ایک نوجوان کو مار دینا، اور ایک بستی میں جا کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے تعمیر کر دینا، مصلحتیں کیا تھیں بعد میں جا کے کھلی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بعد میں سمجھ آئی۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، وہ ایسا خود کیوں نہ کر سکے؟ ان کے ساتھی یعنی اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے یہ 3 عجیب سے واقعات کر دیے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ علم جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا؟
کیا یہ بھی ایک تخیلاتی بات ہے کہ یہ دو ہستیاں حضرت آصف بن برقیہ اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس وہ کون سا علم، خاص علم، جس کی بنا پر انہوں نے فوق العادت واقعات انجام دیے؟ سوچئے گا۔ ان علوم کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کر سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ کیا تھے آصف بن برقیہ کے پاس، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کون سا علم ہے۔ الہ دین کے چراغ والی بات، تو ناظرین کرام، یہ تصور مصنف نے، اس کہانی کے مصنف نے، الہ دین کے چراغ والی کہانی کے مصنف نے یہ تصور جہاں بھی اخذ کیا ہو، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کی انگوٹھی میں کائنات کی تسخیر کا راز پوشیدہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی الہ دین کے چراغ والی بات بھی وہیں سے اخذ کی گئی ہو۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں اس انگوٹھی، وہ پر تاثیر انگوٹھی جو تھی، خاتم سلیمانی جو تھی، جس کے اندر کائنات کی تسخیر کے راز پوشیدہ تھے، کہتے ہیں اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔